الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخره الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، پیاری بچیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اس دولت کا، اس نعمت کا ہمیں صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب ہماری دنیاوی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور دنیا کی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کر جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں ان ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی دولت ہے، کتنی اہم دولت ہے، اور اس دولت کے ذریعے ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے. اس لیے ہم سب کو ہمیشہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے. ہم سب کو اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہونا چاہیے، اور ہر وقت اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ایمان ہی کی دولت ہے جس کی بنیاد پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم روزے رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم حج کرتے ہیں. ایمان ہی کی بنیاد پر دنیا کے سارے نیک اعمال کرتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں آپ کو اپنی قیمت کو پہچاننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک ایمان والے بندے اور ہر ایک ایمان والی بندی کی کیا قیمت رکھی. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا، ایک خدا کو ماننے والا ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر ماننے والا دنیا میں رہے گا،
اللہ اس سارے نظام کو یوں ہی چلاتا رہے گا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایمان والے کی کیا قیمت رکھی ہے۔ یہ دنیا کا کارخانہ، یہ سورج کا صبح میں نکلنا، شام میں چھٹنا، موسموں کا بدلنا، رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، ہواؤں کا چلنا، سمندروں کا موجیں مارنا، آبشاروں کا جاری ہونا، یہ ساری چیزیں ایک ایک ایمان والے کے صدقے میں اللہ چلا رہا ہے۔ اور جس دن اللہ کو یہ سارا نظام فنا کرنا منظور ہوگا، وہ دن وہ ہوگا جس دن اس جہان میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، اللہ کے نبی کو اپنا آخری پیغمبر اور سچا رسول ماننے والا نہ ہو۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ نے آج ہمیں صرف اور صرف اپنے سامنے سر جھکانے کی، اپنی عبادت کرنے کی، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی جو توفیق بخشی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان اور نیک کام انتہائی ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر، نیک کاموں کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ تو ایمان اور نیک اعمال جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے بھی شرط ہے، ایمان اور نیک اعمال جنت میں داخلے کے لیے بھی شرط ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف نیک اعمال اور ایمان جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہی شرط نہیں ہے، بلکہ دنیا میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں ترقی کے راستے پر بڑھنے کے لیے، دنیا میں چین و سکون کی زندگی پانے کے لیے بھی ایمان اور نیک اعمال شرط۔ میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہر ایمان والے بندے اور ہر ایمان والی بندی کو بڑا قیمتی قرار دیا ہے، اور خاص طور سے آپ حضرات، آپ مائیں بہنیں اللہ کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہیں۔ اگر مرد گھر میں دیندار ہوتا ہے تو اس کی دینداری اسی تک رہتی ہے، اور اگر گھر میں عورت دیندار ہو جائے تو اس کی دینداری دوسروں تک متعدی ہوتی ہے۔ اس کی دینداری کا فرق اس کے بچوں پر پڑتا ہے، اس کی بچیوں پر پڑتا ہے، اس کے خاندان پر پڑتا ہے، اس کے بھائی بہن پر پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا، یعنی اگر مرد پڑھ لیا گھر میں سے تو صرف ایک ہی آدمی پڑھا ہے، اور عورت پڑھی تو خاندان پڑھ گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کی تعلیم و تعلم کے لیے، باقاعدہ عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے ایک دن مقرر فرما رکھا تھا، جس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دین کی باتیں بتلانے کے لیے اکٹھا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دین کی باتیں خاص طور سے بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح کی مجلس تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشخبری دیتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے بچپن میں انتقال کر گئے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے 2 بچے انتقال کر گئے ہو تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے بھی جنت واجب۔ ایک تیسری صحابیہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی عورت کا 1 بچہ انتقال کر گیا ہو تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اور بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا ناقص بچہ چند مہینے کا حمل بھی ضائع ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اس بچے کے صدقے اور طفیل میں جنت میں لے جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے اور اس کے والدین کسی اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو یہ چھوٹا بچہ کل قیامت میں اپنے والدین کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں جھگڑا کرے گا، اللہ سے بحث و مباحثہ کرے گا اور اللہ رب العالمین سے حجت کر کے اپنے والدین کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے، عورتوں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے جو مجلس قائم کی تھی، اسی مجلس میں آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو بلندی عطا فرمائی ہے، دین اسلام میں اللہ نے جو عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسرے دین، کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مردوں کو حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں، حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں، اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید فرماتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ پیش آنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے اور اسلام نے عورتوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو اللہ نے مردوں کو نہیں عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اگر عورت ماں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کسی عورت کا کہ اللہ نے اس کی اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کہا ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اس سے اولاد کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے سامنے ایسے رہو جیسے ان کے پیروں میں پڑے ہوئے ہو، ماں باپ کے پیروں میں رہ کر ماں باپ کی خدمت کر کے ہی دنیا میں سرفرازی اور سربلندی حاصل کر سکتے ہو۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے عورت کو بیٹی کی شکل میں دیا ہے تو اللہ رب العالمین کے نبی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا رحمت بتلایا، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں کبھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگر عورت کو کسی کی بیوی بنایا ہے تو اس کے لیے اس کی شریک حیات قرار دیا ہے، رفیق حیات قرار دیا ہے۔ اور جس طرح کے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر۔ جتنے مردوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح اتنے ہی عورتوں کے بھی حقوق بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ کہاں تک میں آپ حضرات کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کروں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، آپ کو رحمت بنایا ہے، آپ کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اللہ نے مردوں پر کمانے کی ذمہ داری ڈالی ہے اور عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے ملکہ بننے۔ یہ اب تک میں آپ حضرات کے سامنے یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دی، اور اللہ نے آپ حضرات کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اللہ نے عورتوں کو جو اہمیت دی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا تھا۔ لیکن میری ماں و بہنوں یاد رکھیں اور گانٹھ باندھ لیں کہ یہ ساری ذمہ داریاں، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری بڑائیاں اس وقت حاصل ہوں گی جب ماں کا کردار ادا کر رہی ہو، جب بیٹی کا کردار ادا کر رہی ہو، جب بیوی کا کردار ادا کر رہی ہو۔ اللہ کا حکم ماں کے بارے میں جو ہے ماں اس حکم کو پورا کر رہی ہو، بیٹی کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہے وہ اس حکم کو پورا کر رہی ہو، بیوی کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہے وہ اس حکم کو پورا کر رہی ہو، حضرت فاطمہ جیسی بیٹی کا کردار ادا کر رہی ہو، حضرت عائشہ جیسی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہو۔ اگر ایسی ماں ہے، ایسی بیٹی ہے، ایسی بیوی ہے تو اللہ کے یہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ مقام و مرتبہ کیسا مرتبہ ہے ماں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر میری ماں ہوتی اور ماں میری اپنے کمرے سے مجھے آواز دیتی اور میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں میرا نام پکار کر کہتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑتا اور پہلے اپنی ماں کی سنتا۔ میری ماں بہنوں، ادھر اللہ کا حکم نماز فرض ادا کرنے کے لیے نبی کھڑے ہوتے اور ادھر اللہ کے نبی کی ماں آواز دیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نماز چھوڑتا، نماز بعد میں پڑھتا، پہلے ماں کا حکم سنتا، ماں کیا کہہ رہی ہے اس کو سنتا۔
لیکن میری ماں و بہنوں یاد رکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ماں ایسی ماں ہو جو اللہ کا حکم پورا کر رہی ہو، بہن ایسی بہن ہو جو اللہ کا حکم پورا کر رہی ہو، بیوی ایسی بیوی ہو جو اللہ کا حکم پورا کر رہی ہو، تو اس کے لیے ساری بشارت۔ جب کوئی فضیلت، جب کوئی مقام، جب کوئی مرتبہ ملتا ہے تو جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، جتنی فضیلت ہوتی ہے اور جتنا انسان کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اسی قدر بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے عورتوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بیوی ہے تو اسے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہی ہو، وصامت شہرها، اور رمضان آنے پر رمضان کے روزے رکھ رہی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کر رہی ہو، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ سن لو میری ماں و بہنوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اگر عورت چار کام کر لے تو اللہ رب العالمین کل قیامت میں ہماری ان ماں و بہنوں کے لیے اعلان کر دے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری اور آپ کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اللہ کا فضل ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لیکن خالی ایمان بغیر اعمال کے معتبر نہیں ہے۔ ایمان کسی بھی عمارت کی جیسے بنیاد ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی ایک بنیاد ہے۔ جب تک بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت بن ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک نیک اعمال کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان تو نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے، ان پر اجر و ثواب ملنے کے لیے شرط ہے۔ الحمدللہ ایمان ہے، ایمان کہتے ہیں اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانے، اللہ نے فرشتوں کو معصوم مخلوق بنایا ہے ان کو تسلیم کرے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو مانے، آخری کتاب قرآن کریم ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے اس کو مانے، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھے اور آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو مانے، دوبارہ سے مر کر ہمیں زندہ ہونا ہے اس کو تسلیم کرے، قیامت آنی ہے، یہ سارا سسٹم اور سارا نظام درہم برہم ہونا ہے اس پر ایمان رکھے، اور ہمیں رات دن جو حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی کوئی نفع ہو رہا ہے تو کبھی کوئی نقصان ہو رہا ہے، کبھی خوشی کا واقعہ سننے میں آ رہا ہے تو کبھی غم کا واقعہ پیش آ رہا ہے، اس پر بھی یہ یقین رکھے کہ یہ تقدیر ہے اللہ کی طرف سے، اچھی بری تقدیر یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ایمان تو بنیاد ہے،
جس طریقے سے بلڈنگ بنانے کے لیے بنیاد ضروری ہے، اسی طرح نیک اعمال سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی تو بلڈنگ تیار نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایمان نہیں ہوگا تو نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ حضرات کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ بہت سے غیر مسلم نیک اعمال کرتے ہیں، تو سن لیں، ہاں، اللہ کسی کے نیک عمل کا بدلہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بغیر ایمان کے نیک عمل کرے گا، اللہ اسے دنیا میں اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرما دے گا، اور ایمان والا جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی بدلہ عطا فرمائے گا، اور اصل بدلہ کل قیامت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھے۔ دیکھو، یاد رکھنا، صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ نماز کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں ان سب کو کرے۔ کوئی نماز تو پڑھتی ہو لیکن پڑوسنوں کو ستاتی ہو، پڑوسنوں کے ناک میں دم کر رکھا ہو، پڑوسنوں کو تکلیفیں دیتی ہو، پڑوسنوں کے حق ادا نہ کرتی ہو، یاد رکھے نماز تو پڑھ رہی ہے، لیکن اللہ نے جو دوسرا نیک عمل یعنی پڑوسنوں کو تکلیف نہ دینا، پڑوسنوں کو راحت آرام پہنچانے کی فکر کرنا جو دے رکھا ہے، وہ حکم توڑ رہی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، ایک عورت ہے، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ تہجد بھی پڑھ رہی ہے، اشراق بھی پڑھ رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، تسبیح بھی پڑھ رہی ہے، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی پڑوسنوں کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسنے اس سے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم زبان پر بہت زیادہ کنٹرول رکھیں۔ آپ حضرات نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ یہ زبان ہی اصل ہے جو انسانوں کو جہنم میں لے آ کر ڈال دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی بندی، تو ٹھیک ٹھیک چل رہا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک ہیں، اور اگر تو ٹھیک نہ چلی تو جو کہنا ہے کہہ کر 32 باڈی گارڈوں کے اندر چلی جائے گی اور خیریت ہماری بگڑے گی۔ اور سچی بات ہے میری ماں بہنوں، زبان کہہ کر دانتوں کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کا اثر بدن پر پڑتا ہے۔ خواہ کسی سے بدتمیز بولے، یا اپنے شوہر سے منہ کرے، یا بیٹی اپنی ماں سے منہ کرے، یا بیٹی بہن اپنے بڑے بھائی سے منہ کرے، اور جب وہ زبان غلط چلائے گی تو ماں کو، باپ کو، بڑے بھائی کو غصہ آئے گا تو وہ زبان تو اندر چلی جائے گی، پٹائی بدن کی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ہی کی کھیتی انسان کو جہنم میں لے جا کر ڈالے گی۔ اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مجھ سے دو چیزوں کی ذمہ داری لے لے کہ یہ دو چیزیں صحیح چلیں گی تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں، جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ان میں ایک چیز زبان، اور یہ بھی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کو نرم ہونا چاہیے۔ زبان جتنی تیز ہوگی، جتنی سخت ہوگی، اتنا ہی اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا، یہودی آتے تھے حضور کی مجلس میں اور نالائکی کرتے تھے، سلام میں گڑبڑ کر کے حضور کو بددعا دیتے تھے کمینے۔ السلام علیکم کا تو ترجمہ ہوگا تم پر سلامتی ہو، لیکن وہ کمینے شرارت کرتے تھے اور وہ السلام علیکم کہتے تھے زبان دبا کر۔ السلام علیکم کا ترجمہ تمہیں موت آئے، تم پر موت طاری ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن لیا، بڑبڑائی اندر سے، اور کچھ ان کمبختوں کو نازیبہ الفاظ میں کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا، ایسے نہیں کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے آپ کے لیے؟ ایک بیوی جو اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہو، اپنے شوہر کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، حضرت عائشہ جیسی بیوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر آپ کے بارے میں غلط بات کیسے برداشت کر لیتی؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں عائشہ، میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی، یعنی میں نے بھی والدین کہہ دیا تمہاری موت تم پر ہی آئے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا آپ نے کہ عائشہ، نرمی ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز میں حسن پیدا کر دیتی ہے، خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے، اور سختی زبان کی ایسی چیز ہے کہ جہاں نہیں رہتی اس چیز میں عیب پیدا کر دیتی ہے، عیبدار بنا دیتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے۔ کون سی؟ جو نمازیں پڑھ رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، اشراق بھی پڑھ رہی ہے، اور دوسرے نفلی کام بھی کر رہی ہے، لیکن زبان صحیح استعمال نہیں کرتی۔ اس کے مقابلے میں فرض نمازیں، دوسری عورت کا ذکر ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، الگ سے کوئی نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، نفلی کام زیادہ نہیں کرتی، روزے نفلی زیادہ نہیں رکھتی، لیکن اپنے پڑوسنوں کے ساتھ بڑے اچھے برتاؤ ہے، پڑوسنے سب اس سے خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ میری ماں و بہنوں، میرا مقصود بتلانے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز تو فرض کی ہے، نماز تو پڑھنی ہی ہے، لیکن صرف نماز ہی نیک عمل نہیں ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اپنی زبان کا صحیح چلانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف سے بچانا بھی ضروری ہے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ نماز بھی پڑھیں اور پڑوسنوں سے تعلقات بھی اچھے رکھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام جس عورت کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کا اختیار ہوگا، اذا صلت المرأة خمسها، وہ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہی ہے، اور نماز کے ساتھ میں نے جوڑا دیگر نیک اعمال کو بھی۔
نماز میں کوتاہی نہ کرے، نماز بہانے بنا کر نہ چھوڑے۔ بچے نے پیشاب کر دیا، نماز چھوڑ دی، کوئی اور کام آ گیا، نماز چھوڑ دی، نہیں، نماز کا پورا اہتمام، نفل پڑھے نہ پڑھے لیکن فرض پڑھنے کا میری ماں بہنوں پورا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس میں ہم تعریف کریں گے آپ کی، مردوں کے مقابلے میں روزہ رکھنے والوں میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی، لیکن اب حالات ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سی عورتوں کو بازار میں، ہمارے اجاری میں پیر کا بازار صرف عورتوں کے لیے لگتا ہے، کپڑوں کی خریداری ہے وہ، تو رمضان میں برقعے میں پکوڑی کھاتے پانی پیتے خود دیکھا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب ہماری ماں بہنوں میں بھی روزے کا شوق کم ہو رہا ہے، جبکہ آج تک بچپن سے ہم نے دیکھا ہے اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے کہ روزہ رکھنے میں مردوں سے آگے ہوتی ہیں عورتیں۔ میری ماں بہنوں، یہ روزہ رکھنے میں کمی در حقیقت دینداری کی کمی ہے، روزہ رکھنے میں کمزوری، فرض روزہ رکھنے میں یہ ہماری دینداری کی کمزوری ہے۔ اس لیے اس پر میں اپنی اطراسی کی ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ اس پر توجہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ میری ماں بہنوں، آج کے اس موجودہ دور میں جو ہماری مائیں بہنیں 50-60 سال کی عمر سے پار ہیں، انہیں تو ان باتوں کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی ان ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں جو 15 جوانی میں قدم رکھ رہی ہیں، یا 20 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، آج کے اس موجودہ دور میں اس بڑے موبائل نے وہ شرم و حیا کا جنازہ نکالا ہے، وہ بے پردگی کا ماحول قائم کیا ہے، وہ برائیوں کو جنم دیا ہے کہ ہم اگر اپنی 50 اور 60 سال والی عمر کی ماں اور اپنی بہن سے بتائیں گے تو اسے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ بڑا موبائل اگرچہ بڑا فائدے کا ہے، اگر اس سے پڑھنا پڑھانا کیا جائے، اس سے دین کی باتیں سنی جائیں، اس سے دین سیکھا جائے، لیکن اسی طرح یہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک نوجوان بچے یا بچی پر موبائل آ گیا تو وہ گھر کی 4 دیواری میں بھی اپنی عزت محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ مجھے معاف کریں، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ برائی کا راستہ ہے، سب سے زیادہ بے حیائی کا راستہ آیا ہے تو یہ موبائل، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موبائل کو خیر کے کاموں میں ذریعہ بنایا جاتا۔ یہ موبائل دنیا کے کسی بھی عالم کی تقریر سننے کے لیے استعمال ہوتا، دنیا کی جتنی کتابیں جہاں اپنے یہاں خرید کر میں لا سکتے ہیں اس موبائل میں آ سکتی ہیں، دنیا کی کہیں بھی کسی کونے کی خبر اور معلومات اس موبائل سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے استعمال کرنے والے بہت کم ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اس موبائل نے شرم و حیا کا جنازہ نکالا۔ میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والے مردوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اللہ ایمان والی عورتوں سے کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی آپ اپنی ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میری ماں بہنوں، اسلام نے جو حیا اور پاک دامنی کا پردہ دیا ہے اور اس حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے جسم کا پردہ دیا ہے، اوڑھنی کا پردہ دیا ہے، برقعے کا پردہ دیا ہے، یہ در حقیقت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آپ کو اللہ نے قیمتی بنایا ہے، جیسے شروع کے 15 منٹ میں نے آپ کو بتائے۔ اور یاد رکھیں جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے، اسے اسی طریقے سے حفاظت کے ساتھ پردے میں رکھا جاتا ہے۔ آپ زیورات استعمال کرتی ہوں گی، ہر ایک کے پاس سونا چاندی ہوگی، آپ اسے عام طاق اور عام جگہ نہیں رکھ دیتی ہیں گھر میں، بلکہ گھر کی جو سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے وہاں اپنے زیورات کو رکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیمتی چیز ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، اسلام اور شریعت کی نگاہ میں اللہ نے آپ کو سب سے قیمتی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری سامان ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت وہ ہوگی جو اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کر رہی ہے۔ میری ماں و بہنوں، اس پردے کو، اس اوڑھنی کو، اس حیا کی چادر کو بوجھ نہ سمجھیں۔ آج بہت سے اسکول اور کالج میں بے دینی کے ماحول میں ہماری بہنیں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور وہاں ان کے ذہنوں میں پردوں کی نفرت بٹھائی جا رہی ہے، جبکہ یہ پردہ در حقیقت آپ کی حفاظت ہے، یہ پردہ در حقیقت آپ کی عزت ہے، یہ پردہ در حقیقت آپ کو اس پردے نے ملکہ بنایا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، قرآن میں اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہر ایسی جگہ روک لگائی ہے جہاں سے ہماری ماں و بہنوں کی بے عزتی ہونے کا خطرہ ہو۔ ہر ایسی جگہ روک لگا دی ہے جہاں سے عزت پر داغ آتا ہو۔ ہر ایسی جگہ پابندی لگا دی ہے جہاں سے عزت پر حرف آتا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، بلکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اے ایمان والو، کسی کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم اس سے اجازت لو اور سلام کرو۔ یہ گھر کے دروازے پر اجازت لینے کا جو حکم ہے اور سلام کرنے کا جو حکم ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ گھر کے کسی نامحرم پر اس کی نگاہ نہ پڑے آنے والی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی بیویوں کو، اپنے نبی کی بیٹیوں کو، عام عورتوں کو حکم فرمایا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، مسلمان عورتوں سے کہیں
کہ وہ اپنی اوڑھنی ڈال لیں، پردہ کریں، مطلب یہ ہے۔ تو پردہ یہ آپ کا حسن ہے، پردہ یہ آپ کی عزت ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اسلام کا جو یہ نظام ہے، اسلام کا جو سسٹم ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے کے حالات ذکر کروں اور واقعات کا تذکرہ کروں تو عورتوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ وہ ننگا ناچ کیا جاتا تھا جس کو کان سننا پسند نہیں کرتے اور اس منظر کو دماغ سوچنا پسند نہیں کرتے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کسی نونہار بیٹی کو، کسی ہونہار پھول سی بیٹی کو ایک باپ گڈھا کھود کے زندہ دفن کر سکتا؟ آج بھی مکے میں حرم کے پاس میں ایک جگہ پڑی ہوئی ہے جہاں زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، آج بھی وہ ویران ہے، اس میں کچھ نہیں، بالکل حرم کے قریب ہے۔ آپ میں سے کوئی حج یا عمرے کے لیے جائے اور اپنے محرم سے کہے کہ وہ دیکھ کے آنے کی عبرت کا مقام۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے۔ در حقیقت یہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت کی حفاظت کی، اور ایمان والے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، اور عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھے۔ اتفاقاً نظر پڑ جائے، پہلی نظر پر اللہ کی طرف سے معافی ہے، نہ مرد کو کوئی گناہ ہوگا نہ عورت کو کوئی گناہ ہوگا، لیکن دوسری نظر اگر قصدن ڈالی، چاہے وہ نگاہ ڈالنے والا مرد ہو یا نگاہ ڈالنے والی عورت ہو، تو گناہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ نظر، یہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ سب سے پہلے نگاہ ہی بہکے گی، اور نگاہ بہکنے کے بعد دل بہکے گا، اور دل بہکنے کے بعد وہ کام انجام ہو سکتا ہے جو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان تزنیان وزناہما النظر، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو یا غیر محرم عورت کو نگاہ جما کر دیکھنا۔ فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے بات چیت کرنا ہے، دل لگی کرنا ہے۔ پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور پیروں کا زنا اس طرف چل کر جانا ہے، اور پھر شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے 15ویں پارے میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بڑی بے حیائی کی، بدنامی کی چیز ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ کسی کے ساتھ مرد زور زبردستی کرے یا عورت زور زبردستی کرے تب بھی گناہ ہے، دونوں کی رضامندی سے ہو تب بھی گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ میری ماں بہنوں، یہ ایسا داغ ہے اگر ایک مرتبہ لگ جائے تو نسلوں سے نہیں دھلتا، نسلوں کے لیے بدنامی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے اسے بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں،
اور خصوصاً میں اپنی بہنوں سے جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں وہ اپنے قدموں کو مضبوط جمائے رکھیں، ان کے قدم پھسل نہ جائیں ورنہ زندگی بھر کے لیے ڈالنا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس موبائل کی بلا سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، ہر گھر اور ہر ہاتھ میں موبائل، اور شیطان یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ازلی دشمن ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ میں تمہیں جہنم کے راستے پر لاؤں گا، کوشش کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، آیت میری زبان پر نہیں آ رہی ہے کہ میں ان کے لیے برائی کو اچھا بنا کر پیش کروں گا اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہاں شیطان یہ بھی کہتا ہے إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ، اللہ جو تیری مانے گا تو اس پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے خصوصاً نوجوان بچیوں، یہ موبائل تو ہم استعمال کریں لیکن بھلے کاموں کے لیے۔ اس موبائل کا تو ہم استعمال کریں اپنے علم اور معلومات میں، دین میں ترقی کے لیے۔ ہماری انگلیاں موبائل کی اسکرین پر کسی گناہ کے کام کے لیے نہ چل رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا کام جو عورت کو کرنا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کی حقدار ہوگی، یہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ احسنت فرجہا۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ میری ماں بہنوں، اگر گھر کو جنت بنانا ہے اور گھر میں جنت جیسا مزہ لینا ہے، گھر کو امن چین و سکون کا گہوارہ بنانا ہے، تو دینداری کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری، اس کا کہنا ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں تال میل ٹھیک نہیں ہوگا، بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں محبت سے نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کریں گے، تو یہ خرابی بچوں میں سرایت کر جائے گی، ہمارے بچوں کی زندگی اور ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ عورت کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنا اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد سب کچھ اپنے شوہر کو سمجھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، بہت سے بادشاہ جب ان کے دربار میں عام آدمی جاتا ہے تو ان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ہم عزت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، یعنی جائز نہیں ہے کسی کے پیروں میں سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، اتنے جھک جانا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ اس کے سامنے بالکل جھک گیا، یہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جھکنا جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ میری ماؤں بہنوں، شوہر در حقیقت ظاہری طور پر ایک بیوی کے لیے سکون کے سارے اسباب مہیا کرتا ہے،
جب تک بیٹی اپنے باپ کے گھر ہوتی ہے تو باپ اپنی بیٹی کو سکون پہنچانے کے لیے سارے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جب یہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر سسرال آ جاتی ہے تو اس کے لیے دنیا میں ظاہری طور پر اگر کوئی دنیا اور آخرت کا سب سے زیادہ سکون کا ذریعہ ہے تو وہ اس کا شوہر ہے۔ اسی لیے اس فرمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اندازہ لگا سکتی ہیں آپ کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ جائز نہیں۔ لیکن اس سے اہمیت کا تو اندازہ ہوتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے ہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت حاصل کرنے والی وہ عورت ہوگی جو چوتھا کام اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ آج گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے شوہروں پر بے جا دباؤ ڈالتی ہیں۔ شادی کا کوئی موقع آ جائے، خوشی کا کوئی فنکشن آ جائے اور شادی میں جانا ہے تو نیا جوڑا چاہیے، نئے چپل چاہیے جوڑے کے مطابق۔ اب کمانے تو شوہر جاتا ہے، جیب تو اسے پتا ہے کس حالت میں ہے، کس طریقے سے گھر کو لے کر چل رہا ہے۔ اب اگر یہ ضدی ہے، شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے اور اسے اپنی خواہش پوری کرنی ہے کہ مجھے تو نیا جوڑا چاہیے، تو یہ اطاعت شوہر کی نہیں۔ کیا کرے گا وہ؟ کہیں نہ کہیں سے جائے گا، اور جب زیادہ دباؤ ڈالو گی تو یا تو وہ ڈپریشن میں جائے گا، اور اگر ڈپریشن میں نہیں جائے گا تو کسی حرام کام میں مبتلا ہوگا، چوری کرے، کسی سے جھوٹ بولے، دھوکہ دے، کسی بھی طرح لا کر وہ انتظام کرے گا۔ اب اگر شوہر پر کچھ حالات آتے ہیں تو اس کی وجہ آپ ہوں گے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی عورتوں کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ شوہر کو ہر طرح سکون، اطمینان پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل کی وجہ سے شوہر ذہنی دباؤ میں آ جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے، یا کسی غلط کام پر آمادہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے شوہروں کے حقوق کی رعایت کرنا ہے۔ جیسے اللہ کا حکم بجا لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح شوہروں کے حقوق کا ادا کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اس کے گھر کو صحیح سے رکھنا اور گھر کو صحیح طور پر چلانا، اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دینا، یہ ایک بیوی کی ذمہ داری۔ اگر ہم نے یہ 4 کام کر لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو یہ 4 کام کرنے والی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ پہلا کام ہے نماز، اور نماز کے ساتھ دوسرے نیک اعمال، دوسرا کام ہے روزہ اور روزے کے حقوق، تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت،
اور چوتھا کام ہے شوہر کی اطاعت و فرما برداری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، پھر یہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ میری ماں و بہنوں، جنت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، شرط یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قدم رکھنا پڑے۔ میری ماں و بہنوں، شریعت نے حسن و جمال، بناؤ سنگار ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کے لیے جائز قرار دیا۔ شوہر کے سامنے جتنی چاہے بناؤ سنگار کرے، جتنی چاہے میک اپ کرے، لیکن شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنا، شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت کا ظاہر کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ افسوس صد افسوس، آج کل ہمارے معاشرے میں، آج کل ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو خوب زیب و زینت ہوتی ہے، خوب میک اپ ہوتا ہے، اور گھر میں انتہائی گندے کپڑوں میں رہتے ہیں۔ معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ میری ماں و بہنوں، جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم پردے کے ساتھ نکلیں، زیادہ تر گھر میں رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھر کی رانی بن کر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی طرح بے نقاب بے پردہ مت نکلو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازوں کا اہتمام کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، ہمیشہ فرما برداری کی زندگی گزارنے والے مرد، فرما برداری کی زندگی گزارنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد، جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے مرد، صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمات والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، والحافظین والحافظات، والذاکرین اللہ والذاکرات، اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان 10 خوبیوں والے مرد اور عورت کے لیے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مغفرت یعنی اگر ان سے کسی بنیاد پر کوئی گناہ ہو گیا جانے انجانے میں، اللہ اسے معاف کرے گا، اور جو نیک اعمال کر کے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے گا اور انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، میری 1 گھنٹہ 4 منٹ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والی بنائیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال والی بنائیں۔ ایمان ہوگا، یہ بنیاد ہوگی،
نیک اعمال ہوں گے، یہ عمارت ہوگی۔ جس طرح دنیا کی عمارت کے لیے بنیاد بھی ضروری ہے اور پھر عمارت بھی ضروری ہے، جب عمارت بن جاتی ہے تو اس میں گرمی سردی سے بھی بچتے ہیں، بارش اور ہوا سے بھی بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کے بعد جب نیک اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی بھی عطا فرمائے گا، چین و سکون بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے گا، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بہترین اجر یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔